أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سورۃ اللیل مکیہ. سورت کا نام سورۃ اللیل. لیل کے معنی رات کے. ہجرت سے قبل نازل ہونے والی سورتوں میں ہے. کل 88 سورتیں ہیں جو مکی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. کل آیتیں 21 ہے اور ایک رکوع ہے، اور سورت کا نمبر ہے 92 نمبر کی یہ سورت. پہلی آیت میں واللیل کا لفظ آیا ہے، اسی نسبت پر سورت کا نام سورۃ اللیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اور کس بات پر یہ قسم کھائی گئی ہے، مقسم علیہ کون ہے، وہ آگے ہے ان سعیکم لشتی. تو مضمون کیا ہے، ان سعیکم لشتی، جس کا ترجمہ ہے بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے. انسان کی کوششیں الگ الگ ہوتی ہے، اور الگ الگ کوششوں کے الگ الگ نتائج مرتب ہوتے ہیں. تو اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر بیان فرمایا. سب سے پہلے رات کی قسم کھائی گئی، واللیل اذا یغشی. قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، یعنی رات کا اندھیرا چھا جائے، کمپلیٹ رات ہو جائے. والنہار اذا تجلی. قسم ہے دن کی جب دن روشن ہو جائے، دن روشن ہو جائے. وما خلق الذکر. کہتے ہیں پہلے بھی بات آئی، رات تو سورج غروب ہو گیا، رات آ گئی، لیکن رات کا اصل نظارہ کب ہوتا ہے، جب اس کا پورے طور پر چھانا سامنے آ جائے کہ رات چھا گئی. گھنٹہ سوا گھنٹے کے بعد صبح صادق ہوئی، دن شروع ہو گیا. لیکن دن کی جو شان کب نمایاں ہوتی ہے، جب سورج اوپر چڑھنے لگتا، اوپر چڑھ جاتا ہے کچھ. تو دن کی قسم جب دن روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی. اور جو پیدا کیا اس نے مذکر اور مؤنث. مذکر فیمیل، میل، انثی فیمیل، نر مادہ، اور انسانوں میں مرد اور عورت. تو بنیادی طور پر 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور ان 4 چیزوں میں مناسبت دیکھیے کہ رات اور دن کا جوڑا ہے، اور مذکر اور مؤنث ایک جوڑا بنتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہے. دن میں اجالا ہے، رات میں اندھیرا ہے. یہ دونوں ایک نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ضد ہے، اپوزٹ ہے. اسی طرح اللہ نے جو پیدا کیا، کہتے ہیں مذکر و مؤنث. جتنے حیوانات ہیں اس میں تو یہ نر مادہ کی تقسیم ہے ہی ہے.
پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو نان لیونگ تھنگس اینیمل کو ہٹا کے دوسری چیزوں میں میل اور فیمیل کا تصور نہیں تھا، لیکن جب سائنس کی ترقی ہوئی تو آج نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے، اور اسی کی بنیاد پر بہت ایٹم، مادہ اور اینٹی مادہ، اسی کانسیپٹ کو لے کر کہتے سائنس کے کہتے محیر العقول کارنامے سامنے آئے ہیں۔ اگر یہ نظریہ نہیں آتا نہ سامنے تو ایٹم بم وجود میں ہی نہیں آتا۔ تو خیر آج تو یہ ہے کہ ہر چیز جوڑے میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزوں کو پیدا فرمایا، اگر دن کو پیدا فرمایا تو اس کے ساتھ رات، اجالا پیدا کیا تو اندھیرا بھی رکھا، مذکر پیدا کیا تو مؤنث کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، نر ہے تو مادہ بھی ہے، ہر ایک کی خصوصیات الگ ہے، ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، اور بعض لوگوں نے ویسے تو الذکر والانثی، اگر انسانوں پر اس کو فٹ کیا جائے تو الذکر، یہ الف لام کی 4 قسمیں ہیں، عام طور پر بتایا جاتا ہے الف لام استغراقی، الف لام جنسی، الف لام عہد خارج کا، اور الف لام عہد ذہنی کا۔ تو عہد خارج کا مانا گیا نا اس کا ایک، عہد خارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرٹیکولر ایک آدمی مراد ہوتا ہے۔ تو الذکر مذکر، اور اس سے مراد دیا ہے حضرت آدم کو، اور الانثی فیمیل، الف لام آیا ہے تو اس سے مراد ہے حضرت حوا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں آدم و حوا کو پیدا کیا۔ آدم کے جذبات الگ ہے اور حوا کے جذبات الگ ہے، ہر اعتبار سے، بایولوجیکل کہتے ہیں اس میں آپ کو ڈفرینسز نظر آئیں گے، تو اس میں تفاوت ہے، فرق ہے۔ تو جب انسان ایسا ہے، آدم و حوا ایک دوسرے سے الگ ہے، تو ان سعیکم لشتی، اس کو گواہ بنا کر کہا گیا بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے۔ شتا کو شتیت کی جمع مانا جاتا ہے، شتیت کا مطلب مختلف، تمہاری کوشش مختلف ہے، اور یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے، ہر ایک آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ انسان تو اس وقت کتنی بڑی تعداد ہے انسانوں کی، آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیجئے، انسانوں کا مطالعہ کیجئے، تو نتیجہ کیا آئے گا کہ اس کی سوچ الگ ہے، اس کے کام الگ انداز کے ہیں، طریقہ کار الگ ہے اس کا، دوسرا جو ہے اس کی سوچ الگ ہے، اس کا طریقہ کار مختلف ہے۔ تو ہر انسان اپنی ذات میں منفرد ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، وہ خود ایک دنیا ہے، اور ہر ایک کی دنیا دوسرے کی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ میں اور آپ ساتھ میں بیٹھے، میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہاں سے نکلیں گے آپ کیا کریں گے، میں کیا کروں گا، آپ کی طلب کیا جستجو کیا ہوگی، میری طلب اور جستجو کیا ہوگی۔ آپ
اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہی کہیں گے بھائی ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا کام میں لگا ہوا ہے. تو بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے. اور قرآن نے دوسری جگہ کہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. کوشش الگ الگ کرتا ہے اور انسان کو وہی ملنا ہے جو اس کی کوشش ہے. وَلَسَوْفَ يُرَىٰ، انسان کی کوشش دیکھی جائے گی. یہ جو صحیح ہے، کوشش ہے، عمل ہے، اسی پر تو اس کو اجر ملنا ہے، جزا ملنی ہے. نتیجہ تو اسی کے تابع ہے کہ انسان کیا کرتا ہے. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوشش کا جائزہ لینا چاہیے. کہ میں کوشش کر رہا ہوں، فلاں کوشش کر رہا ہے، میری کوشش کیسی ہے، فلاں کی کوشش کیسی ہے. اگر میں جائزہ لوں، سمجھنے کی کوشش کروں اپنے اعمال کو کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک میری جو محنت ہے، میری جو تگ و ود ہے، یہ کیسی ہے. یہ کوئی مشین تو نہیں ہے نا انسان کہ آپ نے مشین کو کام پہ لگا دیا، اب مشین کام کر رہی ہے. مشین کا کام سوچنا نہیں ہے. آپ تو مشین بنانے والے ہیں. آپ کو سوچنا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں جتنی ریکوائرڈ ہے، اور کر رہا ہوں تو کیسی کر رہا ہوں. چونکہ اچھی کوشش کا اچھا نتیجہ، اور کوشش اچھی نہیں ہوگی تو اچھا نتیجہ بھی نہیں ہوگا. وَلَسَوْفَ يُرَىٰ، انسان کی کوشش کو دیکھا جائے گا. تو منشأ قرآنی صاف واضح ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ انسان الگ الگ کام کرتا ہے. اس کا ایک لگا بندہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کی پابندی کرے گا. اب یہ جو انسان کی صحیح ہے، کوشش ہے، عمل ہے، اگر انسان کی کوشش و عمل میں اللہ کا حکم شامل ہو جائے اور نبی کا طریقہ شامل ہو جائے تو وہ ایمانی اعتبار سے بالکل پرفیکٹ بن جاتا ہے. چونکہ کام تو الگ الگ سامنے ہے اور لوگ الگ الگ کاموں میں مشغول ہے. بحیثیت مسلمان مجھے کیا کرنا ہے؟ کرنا تو ہے، چونکہ اس دنیا دارالعمل ہے، عمل کا گھر ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو عمل سے نہیں. بھائی سو رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے تو سو رہا ہے نا. سونا بھی تو ایک عمل ہے. نہیں کچھ نہیں کر رہا ہوں، سو رہا ہوں. بھائی سونا بھی ایک عمل ہے. اسی لیے سونے پر بھی جزا ملتی ہے، اس کا بھی نتیجہ رزلٹ سامنے آتا ہے. سنت کے مطابق سوئیے، کہتے یہ سونا عبادت بن جائے گا. اگر عمل نہیں ہوتا تو ثواب کیسے مل رہا ہے؟ عمل ہے تبھی تو ثواب مل رہا ہے. تو ہر انسان کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہا ہے. اب وہ اپنے کیے میں اللہ کا حکم شامل کر لے کہ اللہ کا حکم جس عمل سے پورا ہوگا میں اپنے آپ کو اس عمل میں لگاؤں گا، اور اس عمل کو نبی کے طریقے پہ کروں گا. چونکہ ہمارے لیے جو نمونہ اللہ نے بھیجا ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کے انسان ہیں، ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. لیکن ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ ذات جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جامعیت رکھا ہے، کیونکہ آپ تو سبھی کے لیے ایک سیمپل بن کے آئے نا، نمونہ بن کر آئے. تو اگر کوئی غریب ہے تو آپ کی ذات میں اس کا بھی نمونہ موجود ہے کہ غریب کی زندگی کیسی گزرنی چاہیے. اور اگر کوئی مالدار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا بھی نمونہ موجود ہے. یہ جامعیت کی بات ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بانٹ لیجئے کہ زندگی کا ایک حصہ ایسا ہے جس میں آپ کو غربت نظر آئے گی، تنگ دستی نظر آئے گی، پیٹ پہ پتھر باندھے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے دوسرا چاند نکل آتا تھا، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، دو کالی چیزوں پر گزارا ہو رہا ہے، پانی اور کھجور پر. لیکن زندگی کا دوسرا پہلو، دوسرا حصہ ایسا بھی ہے کہ بوریوں میں اشرفیہ آ رہی ہے، دنانیر آ رہے، دینار آ رہے ہیں اور تھالی بھر بھر کر تقسیم کیا جا رہا ہے. یہ ہے. تو غریب کو بھی آپ کی ذات میں نمونہ مل جائے گا، مالدار کو بھی آپ کی ذات میں نمونہ مل جائے گا. آپ زندگی کے جس شعبے میں ہیں اس شعبے میں رہتے ہوئے اگر آپ کو کسی نمونے کی تلاش ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اس کا نمونہ اور سیمپل آپ کو مل جائے گا. آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے، یہ کام ہے، اس میں گائیڈنس چاہیے تو اٹھائیے سنت رسول کو، آپ کو اس میں اپنے لیے رہنمائی مل جائے گی. تو یہ تو کوششیں الگ ہے ہر آدمی، اور جیسی ہماری نیت ہوگی نا. ایک حدیث یہاں پر مشہور حدیث ہے، اعملوا، آپ نے فرمایا عمل کرو، فکل میسر لما خلق له، جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے ہر ایک کو اللہ اس کے لیے اس کو آسانی عطا فرما دے گا. ہم نیت کریں گے، بھائی نیت کرنے والوں نے نیت کی، ارادہ کیا، اپنے آپ کو محنت میں لگایا، تو ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ کھود کر دودھ کی نہر جاری کر دیا. یہ مثال ہے ایسی. لوگوں نے اپنے محنت کے بلبوتے کیا کیا کر دکھایا. اگر ہماری نیت ہوگی، ارادہ ہوگا اور اس ارادے کو عمل میں ڈھالیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نیکی کے باب میں ہماری مدد نہیں فرمائے گا، اللہ آسانیاں نہیں عطا فرمائے گا. آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمائے گا. اسی کو توفیق دینا کہتے ہیں. اللہ توفیق دے گا. تو ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے. ایک سبق اور بھی، ہر کوشش کو دیکھ کر ہمیں اپنے اندر لالچ نہیں پیدا کرنا ہے. ہر آدمی کی ایک لائن ہوتی ہے. ایک آدمی ملازمت پیشہ ہے، ملازمت کرتا، اچھی خاصی ملازمت ہے، اچھا پیکج اس کو ملتا ہے. اس نے تجارت کے بارے میں سنا کہ تجارت بہت نفع بخش عمل ہے، اس میں فائدہ ہے، تو اچھی خاصی ملازمت کو چھوڑ دیا. تجارت کرنی آتی نہیں تھی تو پتہ چلا ملازمت بھی چلی گئی اور تجارت راس نہیں آئی، تو اب جو ہے وہ خالی ہاتھ بیٹھ گیا. بسا اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کرنا ہے کہ وہ کرنا ہے، بہت کنفیوز ہوتے ہیں اور کنفیوز ہو کر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اور بس بہت سے لوگ اس کی شکایت بھی کرتے، کیا کرے کیا نہ کرے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی طے کرنا ہے نا
جب آدمی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس نیت و ارادہ کا پارٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ طے کیجیے، اور جو آپ نے طے کیا ہے اس پر استقامت اختیار کیجیے۔ استقامت، دوام، ہمیشگی، یہ بہت ضروری ہے بہتر رزلٹ کے لیے۔ اس لیے فرمایا خیر الاعمال ما دیم علیہ، بہترین عمل ہوا جس پہ مداومت کی جائے۔ ہم لوگوں میں کیا ہے، یہی دینداری کی بات کریں تو کچھ اوقات ایام ایسے آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک ہجوم ہے جو دینداری کے طرف روا اور دوا ہے، ہر ایک دیندار بنا ہوا ہے۔ اب رمضان کا ماحول دیکھ لیجئے یا دوسرے دنوں کا ماحول دیکھ لیجئے، پھر یکایک سب چھٹی لے لیتے ہیں، استقامت نہیں، دوام نہیں، اور بغیر استقامت اور دوام کے ظاہر ہے کہ رزلٹ تو آپ کے منشا کے مطابق نہیں ہوگا۔ پورے سال میں 2-4 دن آپ دھندا لگا لیں کہ فلاں جگہ مارکیٹ لگا، فلاں جگہ مارکیٹ لگا، 2 دن کے دھندے سے پورے سال آپ کا گزارا کیسے ہو جائے گا؟ روز عمل کرنا ہے اور روز جزا پانا ہے، یہ نیت ہونی چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اللهم سهل لنا أمورنا ويسر لنا سبيلنا ويسر لنا سبيلنا ويسر لنا سبيلنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق ولأحسن الأعمال، آمين يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔